اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی جو باڈی ترتیب دی ہے، انسان کا جو جسم ترتیب دیا ہے، اس باڈی کے اندر، اس جسم کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ پوری جو باڈی ہے جو ہے ان کا دار و مدار ان دو چیزوں کے اوپر ہے۔ اگر وہ دو چیزیں درست ہوں تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ فائدہ مند ہے، کارآمد ہے۔ اگر وہ دونوں چیزیں ناکارہ ہو جائیں، ان کا استعمال اچھا نہ کیا جائے، تو وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ ان میں سے ایک کے اوپر آج ہم بات کریں گے آج کی خطبے میں۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 فٹ کا 6 فٹ کا جو جسم ہے اس سے بھی ہائٹڈ، اس کے اندر چند انچ کی ایک زبان جو ہے وہ رکھی ہے، چند انچ کی ہے۔ جسم جو ہے وہ فٹوں کے حساب سے ہے، لیکن زبان جو ہے وہ انچوں کے حساب سے ہے۔ وہ انسان کے جسم کے اندر، منہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے، بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ معاذ، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اس پر عمل کرو اور تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لو۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیوں نہیں، کون نہیں چاہتا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے اس کو۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پیچھے کیا اور اپنی زبان مبارک کو باہر نکال کر اس کو پکڑا اور مجھے کہنے لگے کہ معاذ، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو۔ اتنا سادہ سا حل بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جملے کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں تو کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری زبان ہے، اس سے ہم بات چیت کرتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ بات کرتے ہیں، بچوں سے باتیں کرتے ہیں، ہاں جی، والدین سے باتیں کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں، کاروباری لین دین میں باتیں کرتے ہیں، محفل مجلس میں باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے کام آتی ہے۔ تو کیا قیامت کے دن اس زبان کے متعلق سوال بھی کیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا؟ جیسے ہمیں نہیں نہ پتا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس بات کا علم نہیں نہ تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، کیا پھر قیامت کے دن جو ہے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے معاذ، تمہیں تمہاری ماں گم پائے۔ یہ بدعا نہیں ہے، یہ بدعا نہیں ہے، یہ ایک عربی محاورہ تھا، جیسے ہم بھی کئی محاورے بولتے ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں گم پائے، جہنم کے اندر جن لوگوں کو اوندا کر کے، یعنی الٹا کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، وہ اس زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کی طرف وجہ سے جائیں گے۔ اس زبان کے کمائے ہوئے اعمال، اس زبان کے استعمال، اس کی کارستانیاں، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جن لوگوں کو جہنم میں الٹا کر کے پھینکا جائے گا، سر کے بل
مطلب یہ دیکھیں نا، جب بندہ کسی کو سزا دیتا ہے نا، سزا، جب استاد شاگرد کو کہتا ہے کہ تمہیں میں الٹا کر کے لٹا کے جوتی ماروں گا اوپر سے، مطلب ہے سزا یعنی زیادہ سزا ہے، یا آپ کو الٹا لٹکا دیں گے ہم یہاں پہ۔ استاد بعض کا یہ بھی ایسے بھی کہتے ہیں بچوں کو کہ ہم آپ کو یہاں پہ الٹا لٹکا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ، جن لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں اوندے منہ کر کے الٹا کر کے ڈالا جائے گا، وہ اس زبان کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، کہا اللہ کے رسول ایک عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، بڑی صوم و صلات کی پابند، نماز کی پابند، روزوں کی پابند، زکوٰۃ کی پابند، جی نوافل ادا کرتی، مطلب ہے شریعت کے تمام احکامات کو ہمہ وقت ان کے اوقات پر وہ پورا ادا کرتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ مطلب ہے آخرت میں اس کا کیا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے دائیں بائیں پڑوس میں جو رہنے والے لوگ ہیں، اس کے جو ہمسائے ہیں، ان سے پوچھ کیا اس کے متعلق وہ کیا رائے رکھتے ہیں، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ جب پتہ کیا، دائیں والوں سے پوچھا کہ آپ کی ہمسائی فوت ہو گیا ہے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں، کیسی عورت تھی؟ کہ شکر ہے جان چھٹی ہے، جی جان چھٹ گیا، اللہ کا شکر ہے اس سے۔ بائیں والوں سے پوچھا، شکر ہے جان چھٹی ہے۔ مشرق والوں سے، مغرب والوں سے، آگے والے، پیچھے والے، اوپر والے، سب نے کہا آج کچھ سکون آیا تھوڑا سا، بڑے سالوں بعد آ کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول، اس کے تو دائیں والے، بائیں والے، پڑوس والے، اڑوس والے، اپنے پرائے سارے تنگ تھے اس سے، سارے شکر ادا کر رہے ہیں کہ جان چھوٹ گئی اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ کرتی کیا تھی؟ نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، مطلب شریعت کے سارے احکامات کو جو ہے بروکار لاتی تھی، ادا کرتی تھی، لیکن زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول جنت میں زیادہ تعداد میں لوگ کس وجہ سے جائیں گے، آپ نے ہمیں اپنے حسن اخلاق زبان کی وجہ سے، کثیر تعداد جو لوگوں کی جنت میں جائے گی وہ اس زبان کی وجہ سے جائے گی۔ اور جہنم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ لوگوں کی کثیر تعداد جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائے گی، کن بد اعمالیوں کی وجہ سے جائے گی، آپ نے ہمیں اپنے برے اخلاق کی زبان کی غلاظتوں کی وجہ سے، پورے جسم کی جو نا اس کی استقامت، جیسے نا حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جب صبح ہوتی ہے، صبح جب ہوتی ہے، ہم تو غافل ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتہ صبح کب ہوتی ہے، ہماری صبح پتہ نہیں کس ٹائم ہوتی ہے۔ صبح جب ہوتی ہے، انسان کے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں یہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، صحیح حدیث ہے، جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے اعضاء جو ہیں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہمارے بارے میں ذرا احتیاط سے رہنا، تحمل مزاجی سے رہنا۔ کیوں؟ بولنا تو زبان نے ہے نا، تو مار کس نے کھانی ہے؟ جوتے کہاں پہ پڑنے ہیں؟ سر میں، ایسی ڈنڈے کہاں پہ پڑنے ہیں؟ کمر پہ۔ بولا کون ہے؟ زبان۔ چوری کس نے کی؟ ہاتھوں نے۔ بات کس نے کی؟ ترتیب کس نے دیا؟ زبان۔ جسم کے جس حصے کو نقصان پہنچے گا اس کی جڑ زبان۔ تمام اعضاء جو ہیں وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں ذرا سیدھی رہنا، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم سارے مارے جائیں گے، ہم سارے مارے جائیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی وصیت کریں، ایسی نصیحت کریں کہ میں فتنوں سے بچ جاؤں اور میں نجات پا جاؤں۔ فتنے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور فتنوں کے دور کے اندر انسان نجات پا جائے یہ اس سے بڑی کامیابی ہے اس کی۔ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں، ایسا کوئی فارمولہ بتائیں کہ میں فتنوں سے بچ جاؤں، نجات پا جاؤں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین باتیں بتائی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے، نجات پانے کے لیے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو پا لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی زبان کے اوپر قابو پا لو، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو پا لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دو، تم فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا اپنے گناہوں پر آنسو بہانا شروع کر دو، تم اللہ کی جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی، نچوڑ بتا دیا کہ یہ تین کام کر لو، فتنوں سے بچ جاؤ گے، نجات بھی پا جاؤ گے، جنت پہ چلے جاؤ گے۔ زبان پر قابو پا لو، بلا ضرور گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دو، اور غلطی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، آنکھوں سے آنسو بہا دو، بس۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جو ہے نا، مومن جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کو کیا چاہیے کہ فلیقل خیرا، جب بھی اس کی زبان حرکت کرے تو اچھی بات کرے، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہاں جی، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، بہتان نہ ہو، تہمت نہ ہو، چغلی نہ ہو، یہ ساری چیزوں سے پاک۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جب بھی وہ بولے تو کوشش کرے کہ اس کی زبان سے اچھا ہی لفظ نکلے، خیر کا لفظ نکلے، بھلائی کا لفظ نکلے، اچھائی کا لفظ نکلے۔ اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے پاس بولنے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، بات کرنے کے لیے کوئی اچھا لفظ موجود نہیں، کوئی اچھائی موجود نہیں، او لیصمت، اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ پھر بلا ضرورت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فالتو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی حدیث کے اندر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ من صمت فقد نجا، پھر جو خاموش رہا، جس نے خاموشی اختیار کر لی تو وہ نجات پا گیا۔ بس یہ کتنے آسان سے فارمولے ہیں نجات پانے کے، کتنی آسان سی باتیں ہیں، صرف خاموش رہنا ہے۔ خاموشی کی زندگی اختیار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی پاک پہ درود پڑھتے رہیں، اچھی بات ہے تو وہ لوگوں سے کریں، نہیں تو خاموش رہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی ہاں وہاں اتنی چر زبانیاں کرنے کی؟ ان العبد، زیادہ جب بندہ گفتگو کرتا ہے، بندہ جب زیادہ بولتا ہے، پھر غلطی کرنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسے لفظ بھی بول جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ ایک لفظ جو اس کے لیے وہ بال جان بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بکلمۃ لا یحوی علیہا، بعض اوقات انسان گفتگو کرتے ہوئے زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے لا یلقی لہا بالا، کہ مطلب اس الفاظ کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بالکل عام روٹین کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا اس گفتگو کو، لیکن اس کی زبان سے نکلنے والا وہ ایک لفظ جو ہے، ایک حرف جو ہے، وہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آ جاتا ہے، من رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کو وہ لفظ حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ایک لفظ سے ہی اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ انجانے میں بالکل عام روٹین کی گفتگو کر رہا ہے وہ، لیکن اس کی گفتگو کے دوران کوئی زبان سے لفظ ایسا نکل گیا جو اللہ کو اتنا محبوب لگا، اتنا اچھا لگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دی اپنی۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات انسان کی زبان سے پھر کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند ٹھہرتا ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ رب العالمین اس ایک لفظ کی وجہ سے اس بندے کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک لفظ، اتنی اہمیت ہے زبان کی، اس کے استعمال میں انسان کو اتنی احتیاط کرنی ہے کہ ایک لفظ جو ہے کہیں ایسا نہ نکل جائے کہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بن جائے،
اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم کے اتنی گہرائی کو اس کے اندر ڈالتے ہیں اس کو، جتنی مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے آپس میں، اتنی گہرائی کے اندر وہ بندہ اس ایک لفظ کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایاکم والصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں سچائی کو پکڑ لو، اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے، کاروبار کرتے، لین دین کرتے، کوئی بھی گفتگو کرتے، آپ کیا کریں؟ سچائی کے دامن کو تھام لیں۔ ایاکم والصدق فإن الصدق یہدی الی البر، جب آپ سچ بولنا شروع کریں گے تو سچ جو ہے آپ کی رہنمائی نیکی کی طرف کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فإن البر یہدی الی الجنہ، وہ نیکی آپ کو جنت کے اندر لے کر چلی جائے گی۔ ایاکم والکذب، لوگوں جھوٹ سے اجتناب کرو، بچ جاؤ۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ جو ہے وہ انسان کو جہنم کے اندر لے کر جاتا ہے، اس کے انسان کی رہنمائی برائی کی طرف کرتا ہے، بے حیائی کی طرف کرتا ہے، غلط راستے کی طرف کرتا ہے، اور پھر انسان اس راستے کے اوپر چل کر جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زبان کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لا يدخل الجنت نمام وویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جو چغل خور ہے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر سے گزرے، آپ دو قبروں کے اوپر کھڑے ہو گیا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے اوپر کھڑے ہو گئے، آپ نے ایک ٹہنی منگوائی، اس کو توڑ کر دونوں کے اوپر گاڑ دیا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان من کبیر، گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ دو گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ دو گناہ اصل میں ہم یہ ترجمہ کر جاتے ہیں کہ وہ گناہ کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، بلکہ ہمارے علماء کرام کو میں نے بہت دفعہ سنا وہ یہ ترجمہ کر جاتے ہیں کہ وہ دو گناہ جو ہیں کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، ہلکے گناہ تھے۔ بھائی گناہ ہلکے ہوں تو پھر قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول وما يعذبان من کبیر، ان اشخاص جو دو شخص تھے، دو آدمی جو تھے، ان کے نزدیک وہ گناہ اتنے بڑے نہیں تھے، انہوں نے گناہ کو اتنی جو ہے ترجیح نہیں دی، اہمیت ہی نہیں دی۔ ایک وہ شخص تھا جو کھڑا ہو کر پیشاب کرتا تھا اور اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ ایک تو وہ شخص ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا۔ یہ دو جو ہیں گناہ، ان دونوں کے نزدیک مطلب انہوں نے اس کو معمولی لے لیا تھا۔ گناہ جو ہے نا، گناہ کو معمولی لینا ہی نہیں ہے۔ جس گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ تو یہ دو شخص اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، وہ جو ہے اس کو توڑ کر دونوں کو پتہ، ہمارے مجھے امید ہے کہ ان کے خوش کن تک اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی تباہ کاریوں کو بیان کرتے ہوئے ان میں ایک ہی چغلی کا جو ہے نا عنصر یہ بھی رکھا کہ یہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے۔ پھر اس زبان کے ذریعے بعض اوقات ہم کہیں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کے اوپر بہتان تراشی، الزام تراشی ہو جائے، تو وہ بھی انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں اور آپ ہم وقت ہماری زندگی سی روٹین میں گزر رہی ہے، مرد ہوں خواتین ہوں کوئی بھی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص کو عمر فاروق کا دور تھا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے
کوفہ کا گورنر بنا کر اور وہاں کا امام بنا کر لوگوں کا بھیجا کہ آپ کوفہ کے اندر جائیں، وہاں آپ لوگوں کے امام ہیں، وہاں کے آپ گورنر ہیں۔ سعد بن ابی وقاص وہاں گئے تو کوفہ والے جو ہیں وہ اپنی وہ اس میں بے وفائی میں ویسے مشہور تھے عرب کے اندر، اور آج بھی کوفہ والے ہمیشہ بے وفائی۔ کوفیوں کے بارے میں عربی کی یہ کہاوت ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفیوں نے کبھی کسی سے وفا کی ہی نہیں ہے۔ بعض علاقے مشہور ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی شہر مشہور ہوتا ہے کسی لوگوں کے اچھائی کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، کوئی برائیوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں۔ ہمارے بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہاں نہیں جانا بھائی، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ تو کوفہ والوں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ بے وفا ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا گورنر بنا کر، امام بنا کر بھیجا کہ آپ وہاں جائیں، خدمات سر انجام دیں۔ سعد بن ابی وقاص چلے گئے، کافی عرصہ گزرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط آیا کوفہ سے، اس کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت لکھی ہوئی تھی کہ یہ اچھے امام نہیں، نمازیں صحیح نہیں پڑھاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ خط پڑھا تو بڑے پریشان ہوئے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں کے اندر شریک رہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پورے صحابہ میں سے واحد وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ فدا کا امی و ابی یا سعد، اے سعد آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ پورے صحابہ میں سے یہ اعزاز صرف سعد بن ابی وقاص کو حاصل، باقی سارے صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے رسول نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص تیر چلائیں، احد کا میدان تھا، تیر چلاتے جائیں، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ سعد بن ابی وقاص کے متعلق جب وہ خط آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پڑھا تو آپ پریشان ہوئے، آپ نے سعد بن ابی وقاص کو بلا لیا۔ حکمت کا تقاضا، حکمت کا تقاضا، جب لوگ وہاں سے پتہ چل گیا کہ متنفر ہے کسی بات پر، حکمت کا تقاضا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جب سعد بن ابی وقاص آ گئے واپس، حضرت عمار کو بھیجا سعد بن ابی وقاص، عمر فاروق نے کوفہ والوں کا گورنر بنا کر، امام بنا کر۔ حضرت عمار چلے گئے، وہاں ڈپٹی سر انجام دے رہے گئے۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ چند صحابہ کو بھیجا کہ جائیں ان کو ساتھ لے جائیں، کوفہ کے اندر جا کر لوگوں سے پوچھیں، ظاہر ہے ان کی ذات کے اوپر الزام لگا ہے، داغ لگا ہے کہ صحابی رسول ہیں، تو جا کر لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ اس سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تحقیق کرنی چاہیے نا۔ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ چند صحابہ گئے کوفہ کے اندر، ایک مسجد میں گئے، جا کر پوچھا انہوں نے، جا کر یہ سعد بن ابی وقاص ہیں کہ آپ کے گورنر ہیں، آپ کے امام رہے ہیں، کیسے بندے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بہت کمال کے بندے ہیں، بہت نفیس بندے ہیں، تقوی والے، زہد والے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں روتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں سے پوچھا، باہر نکلے، دوسری مسجد میں گئے، تیسری میں گئے، جہاں جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، جہاں جہاں لوگوں کے پاس جاتے، سب نے کہا جی با کمال انسان ہے، لاجواب انسان ہے، بے مثال انسان ہے، تقوی سے، اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف، رسول اللہ کی سنت سے لبریز ہیں، کہیں سے کوئی بات نہ ملی۔ مسجد عبس وہاں پر جب پہنچا وہ وفد سعد بن ابی وقاص کا، وہاں لوگ ملے، نماز پڑھی، لوگوں سے پوچھا، آج بھی سعد بن ابی وقاص یہ آپ کے امام رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، کیسے بندے ہیں؟ سارے کھڑے ہوئے نے کہا جی بڑے کمال کے بندے ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ پھر نا وہ راز کھلا، ایک بندہ پھر اٹھا بیچ میں، اس نے کہا جی آپ نے پوچھ لیا ہے تو اب بتا ہی دیتا ہوں آپ کو، جو اصل مورا تھا، جس نے یہ فتنہ اٹھایا، جس نے وہ خط لکھا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھ لیا تو اب میں بتا دیتا ہوں، وہ خط میں نے لکھا ہے۔ اصل میں پھر اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام تراشی کی،
بہتان، اصل بات جو موضوع کی طرف بہتان باندھنا اس کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص جب بھی کسی غزوے میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، یہ خود جا کر لڑتے نہیں، یہ دوسروں کو آگے کر دیتے ہیں، خود نہیں لڑتے، دوسروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ سعد بن وقاص کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، ظاہر ہے ایک بندے نے ایسا کام نہیں ہے، جب وہ ایسا وار سنے تو اس کے اوپر پریشانی ٹوٹ پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا جی اور؟ کہا جی جب یہ مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں نعوذ باللہ ڈنڈی مارتے ہیں، صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ کہا اور؟ کہا تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے یہ عدل و انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے۔ تین باتیں اس بندے نے کی۔ سعد بن ابی وقاص سامنے کھڑے ہیں، وہ وفد سامنے کھڑا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ہی بول اٹھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بدعا سے بچو، مظلوم کی بدعا سے بچو۔ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ دکھے ہوئے دل سے اگر کوئی بات نکل جائے وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وہی کھڑے ہو کر کہ اس شخص کے بارے میں اللہ سے میں تین دعائیں کرتا ہوں، دعا بمانا بدعا۔ کیا دعائیں کی؟ کہا یا اللہ یہ شخص جس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے اگر یہ اپنے اس بیان میں جھوٹا ہے، اللہ اس کو لمبی عمر عطا کرنا، لمبی عمر۔ ایک فرمایا ایسی عمر لمبی عطا کرنا جو فقیری والی، محتاجی والی، مسکینی والی ہو، اور تیسرا یا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دینا۔ تین دعائیں اسی وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی۔ اس کو لمبی عمر عطا کرنا، مسکینی والی، فقیری والی، محتاجی والی، اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دینا۔ پھر وقت گزرتا گیا، تابعین تابعین کی باتیں اٹھا کر پڑھے، عبد الملک بن مروان کہتے ہیں رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر تابعین بڑے بڑے ائمہ کبار، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اس شخص کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا کہ اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، اس کے یہ جو گوشت ہیں یہ گر کر آنکھوں کے اوپر آ گئے، جسم کا گوشت لٹک گیا، اور وہ پوری زندگی ایک اچھا بھلا انسان تھا، معاشرے کے اندر بڑی قداور شخصیت تھی، وہ چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، گھروں کے اندر صبح سے لے کر شام تک مانگتا ہی رہتا تھا۔ جس دروازے پر جاتا تھا کہتے تھے مانگنے والا آ گیا، راستے میں دیتے تھے کہتے مانگنے والا وہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فتنوں میں کیسے مبتلا ہوا؟ اس کے پاس سے بوڑھا ضعیف گوشت جسم کا لٹکا ہوا، جسم کانپ رہا ہے، اس کے پاس سے کوئی بھی عورت گزرتی، بچی گزرتی، بڑی خواتین گزرتی، ان کو وہ چھیڑتا، وہ ساری ان کے اوپر لعنت کے بیٹھتی، پورا دن وہ لعنتیں وصول کرتا، پورا دن اس کو گالیاں پڑتی، اور کہتے تم بوڑھے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اوپر سے تم فقیر ہو، محتاج ہو، مانگتے ہو، اوپر سے تم یہ بات حرکتیں کرتے ہو، یعنی بیت وقت تینوں باتیں اس کو ہوا وقت سننے کو ملتی، اور تم بوڑھے ہو گئے ہو، مانگتے ہو کھڑے ہو کر اور بے حیائی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تین دعائیں اس کے لیے کی تو رب العالمین نے دنیا کو دکھا دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہیے تو اپنی زبان کے اوپر قابو پا لے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، بس دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، فائدے نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی ایک جملہ بھی میری اور آپ کی آخرت کے فائدے اور نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت صفیہ، ایک بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، میری اور آپ کی ماں، تھوڑے سے چھوٹے قد کی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کسی معاملے پہ، صفیہ
چھوٹے قد کی تم ہو، پتہ نہیں باتیں اپنے آپ سے بڑی کرتی ہو، یا کوئی بھی جملہ ان کو نہ کہا اس طرح انہوں نے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل دکھ گیا، ان کو تکلیف ہوئی، ایک ہی جملہ نا، چھوٹی سے تم ہو، باتیں اتنی بڑی ہماری۔ آ کر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول عائشہ نے مجھے یہ کہا ہے، دل دکھ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، سب سے زیادہ عائشہ سے محبت تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا، عائشہ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلا نا، اس لفظ کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیں تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے، اس لفظ کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیں تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے، اتنا زہریلا لفظ ہے یہ جو تمہاری زبان سے نکلا ہے۔ تو اس لیے زبان اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ 5-6 فٹ کا جو قد ہے، اس کے اندر زبان ہے تو 4-5 انچ کی، 3-4 انچ کی، لیکن یہ ہمارے لیے خطرناک اتنی ہے کہ یہ اسی کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی، نجات کا انحصار ہے۔ اگر اس کے اندر ہم پکڑے گئے، مارے گئے تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہی زبان سارے جسم کے اعضاء صبح اٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، تمام اعضاء کو شریعت کے مطابق عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔